بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصاف کے ساتھ میں ہوں وقاص اور ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ جمشید اقبال. آج ہم ان سے جانیں گے زکوٰۃ آرڈیننس کے بارے میں. جمشید صاحب, زکوٰۃ فنڈ کا قیام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی, جیسا کہ وقاص صاحب, ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایک ایمان بھی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے بالکل, جو نہ صرف عبادت ہے بلکہ معاشرے سے غربت ختم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی جانا جاتا ہے. اور اسی لحاظ سے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے دستور میں قرار دیا گیا کہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں. زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 اس سمت ایک اہم قدم ہے جس کا بنیادی مقصد حکومتی سطح پر زکوٰۃ اور عشر کی تشخیص, وصولی اور تقسیم کے لیے طریقہ کار وضع کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 تمام پاکستان میں وسعت پذیر ہے, یعنی کہ اس کا اطلاق پورے پاکستان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا اطلاق صرف مسلمان اور ایسی کمپنیوں یا افراد کی دیگر انجمن پر ہوتا ہے. اچھا جمشید صاحب, یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کن افراد پر واجب ہے؟ جی, یہ بہت ہی اچھا کوشچنز ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بنتی بھی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل, اور ہمیں اس کا اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ آیا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور اتنے پہ لگتی ہے یا کتنے پہ اس کا کیا نصاب ہوگا. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے جی صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت یا قبضے میں 612 گرام چاندی یا نقدی یا سونا یا مال تجارت یا کوئی اور اثاثہ جو از روئے شریعت قابل زکوٰۃ ہو اور اس کی کل مالیت 612-32 گرام چاندی کی مالیت کے مساوی ہو. اس کا اعلان ایڈمنسٹریٹو جنرل ہر سال زکوٰۃ میں کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کسی شخص کی ملکیت میں واحد سونا ہی قابل زکوٰۃ ہو تو ایسی صورت میں سونے کی مقدار 87-47 گرام ہونا لازمی ہے. مگر ایسے شخص کی ایسی املاک یا پیداوار سے کسی بھی قسم کی زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کی جاتی جو متعلقہ زکوٰۃ کٹوتی وغیرہ میں زکوٰۃ کی صورت میں تاریخ تشخیص مالیت سے 30 دن پہلے اور عشر کی صورت میں تاریخ تشخیص مالیت سے پہلے کسی بھی وقت مقرر طریقہ کار فارم میں مجسٹریٹ اور کمشنر نوٹری پبلک, نوٹری کمیشن یا کوئی شخص جو حلف لینے کا اہل ہو کے سامنے 2 گواہوں کے روبرو تصدیق کردہ حلفیہ اقرار داخل کر کے وہ مسلمان ہے اور ایسے فقہ سے تعلق رکھتا ہے جس کے تحت ایسے کسی قسم کے اثاثے پر زکوٰۃ واجب الادا نہیں ہے. اچھا جمشید صاحب, یہ بتائیں زکوٰۃ فنڈ کا استعمال, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی, زکوٰۃ فنڈ میں جمع شدہ رقم مندرجہ ذیل افراد کی امداد اور بحالی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. نمبر 1, ضرورت مند, نادار, غریب اور مساکین, محتاج اور معذور, بیوہ اور یتیم, بشرط یہ کہ وہ از روئے شریعت زکوٰۃ وصول کرنے کے اہل بھی ہوں. دینی مدارس کی مالی امداد, اور اس کے علاوہ قدرتی آفات مثلاً سیلاب اور زلزلہ کی وجہ سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور عوامی ہسپتال, کلینک, ڈسپنسری, صحت عامہ کی لیبارٹری کے توسط سے مستحقین زکوٰۃ کا علاج. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ جاتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں, علاج نہیں کروا سکتے, پیسے نہیں کروا جی, اس کے ذریعے سے بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, زکوٰۃ اور عشر کی تحصیل, ادائیگی اور انصرام پر اخراجات, ٹھیک ہے, اور مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی, جیسا کہ عاملین زکوٰۃ کے علاوہ دیگر افراد کو ان کے خدمات کا معاوضہ, یعنی کہ آپ اس کو کسی کی خدمات کے معاوضے میں نہیں لا سکتے. صاحب نصاب کی اصل و نسل پر, یعنی والدین یا اولاد خواہ کتنے اونچے ہی نیچے درجے کے ہوں, صاحب نصاب کی بیوہ کہ جس کے پاس
کوئی ایسا وہ صاحب نصاب ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اگر اس کی بیوہ ہے تو اس پہ بھی وہ نہیں جو زکوٰۃ ہے اس کا سروکار نہیں، ٹھیک ہے۔ مردوں کی تجہیز و تکفین کے لیے یا اس کی ذمہ قرض جو ہے اس کی ادائیگی کے لیے بھی یہ رقم ادا نہیں کی جا سکتی، یا پھر ایسے شخص پر جس کا نفقہ زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہو، مثلا یتیم بھتیجے پر، یا پھر غیر مسلموں پر بھی، جو ہمارے غیر مسلم افراد ہیں جو ہمارے معاشرے کا سوسائٹی کا حصہ ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ جمشید صاحب یہ بتائیں زکوٰۃ کی کٹوتی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی، زکوٰۃ کی کٹوتی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو مندرجہ ذیل افراد کے اثاثوں سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ جو غیر مسلم ہو، جو میں نے ابھی بتایا، نہ ان پر زکوٰۃ دینا واجب ہے نہ لینا، ٹھیک ہے۔ غیر پاکستانیوں کی ملکیت، ٹھیک ہے، جو کہ ایسی ملکیت ہے کہ جو غیر پاکستانی ہیں، پاکستان میں نہیں رہتے، ایسے افراد کی ملکیت میں ہوں جو کسی ایسے ایمان یا فقہ سے تعلق رکھتے ہوں جس کے تحت کسی قسم کے اثاثے پر زکوٰۃ واجب الادا نہ ہو۔ جی، ایسے افراد کی ملکیت ہوں جو صاحب نصاب کے زمرے میں نہ رہیں، یا منجمد اثاثوں پر، جو اثاثہ جات جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اثاثے منجمد ہو جاتے ہیں یا کر دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اس پر بھی جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ ایسے افراد کی ملکیت میں ہوں جو صاحب نصاب نہ ہوں،